مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے وہ مال در حقیقت اللہ کے ہاں جمع ہو جاتا ہے، اور اس مال کو خرچ کرنے کی ترتیب بھی ہے ایک۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، کہ خیرات کی مد میں کیا خرچ کریں، کیا مقدار ہے، کتنا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیجئے کہ جو عفو، عفو کیا ہے؟ عفو اس مال کو کہتے ہیں، علماء تفسیر لکھی ہے اس کی، کہ جو ضرورت سے زائد ہو، یا بعض لوگوں نے تفسیر میں لکھا ہے کہ جتنا سہولت سے ہو، جتنا سہولت سے ہو وہ عفو ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل سارا مال خرچ کر دیا اور خرچ کرنے کے بعد اب خود محتاج ہو گئے دوسروں سے مانگنے کے لیے، یہ بھی پسند نہیں کیا اسلام نے۔ اور یہ بھی نہیں کہ بالکل ہاتھ تنگ کر دیا، دے ہی نہیں کسی کو، کہ بھائی پیسے جب نکالنے کی بات آئے تو پیسے نکالنا ہی نہیں، 1 روپیہ نہیں نکلتا جیب سے، بلکہ سہولت کے ساتھ جتنا بھی نکال دیا جائے یہ احسن طریقہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جس شخص کے پاس زائد سواری ہو وہ اس شخص کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے۔ جس کے پاس زائد سواری ہو، یعنی ضرورت سے زائد ہو سواری، تو وہ اس کو دے دے کہ جس کے پاس سواری نہیں ہے۔ اچھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمومی ارشاد تھا، ضروری نہیں کہ سب ایک ہی خاندان سے متعلق تھا، بلکہ یہ ارشاد جتنے صحابہ موجود تھے ان سے متعلق تھا، عام عمومی ارشاد تھا۔ تو یقیناً آپ صحابہ تو ہر وقت اس کوشش میں رہتے تھے کہ کسی طرح جو ہے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی جائے، عمل کیا جائے اور اس سے ثواب حاصل کیا جائے۔ تو اگر ہم اس حدیث کو اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس، کسی گھر میں دیکھ لیتے ہیں کہ ایک بھائی کے پاس اگر مال زیادہ ہے، پیسے زیادہ ہیں، اچھا کام چلتا ہے، کاروبار ہے، اور اس کے پاس ضرورت سے زائد سواریاں بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں اور پیسے بھی ہیں، تو بھائی اپنے مال میں سے اپنے دوسرے بھائی کو دینا، بہن کو دینا، رشتہ داروں کو دینا، یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لیکن ایسا کرنا کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے، یا گاڑیوں کی ایک مثال لے لیتے ہیں، جس کے پاس ایک بھائی کے پاس گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے گیراج کے اندر، اور دوسرا بھائی جو ہے وہ موٹر سائیکل پر اس سے زندگی گزار دی، فیملی کو، بچوں کو لے کر ساری زندگی موٹر سائیکل پر ہی گزار دی اور مر بھی گیا، تب بھی جس کے پاس مال ہے اس کو احساس نہیں ہوا کہ بھائی میں اپنے پاس سے جو میرے پاس اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیے تھوڑی بہت مدد کر دوں، بھائی کی مدد کر دوں، اور اپنے ہاں سے ایک گاڑی اس کو بھی دے دوں، یا ایسی بڑی گاڑی لیے کہ جس میں جو ہے نا جس گاڑی کے اندر ضرورت کم پیسوں میں، اس سے کم پیسوں میں 2 گاڑیاں آ جائیں، تو ایک اپنے لیے لے لے، ایک بھائی کے لیے لے لے، یا کسی بہن کے لیے لے لے، اس کو ہدیہ کر دے، تحفہ کر دے۔ ایسا کرنا آسان نہیں،
آسان تو ہے لیکن چونکہ اس کا ہمیں یقین نہیں ہے نا. سب سے اہم چیز کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت اتنی زیادہ رچ بس گئی ہے کہ اللہ رب العزت کے ایک معمولی سے حکم میں بھی جو آسان ہے بالکل، وہ کرنے پر بھی ہمیں بڑی مشقت لگتی ہے. اور جو بھی چیز انسان اللہ کے خاطر اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے، بہن بھائیوں کو دیتا ہے، وہ اللہ کے ہاں جمع ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بس دیا تو اور ضائع ہو گیا، ضائع نہیں ہوتا. ہاں جو چھوڑ کر گیا وہ ضائع ہو گیا، مر گیا بچا ہوا ہے، وہ دوسروں کے پاس چلا گیا، میراث میں چلا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ارشاد تھا یہ عمومی ارشاد ہے کہ بھئی جس کے پاس زائد سواری ہے وہ اس کو دے دے سواری، یہ جس کے پاس سواری نہیں ہے. تو بھئی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو، ایک ایک سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. اور جتنا ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی سے بلاؤں کو، مصیبتوں کو، تکلیف کو، پریشانیوں کو، ہر قسم کی آفت کو دور کر دیتی ہیں. جتنا ہم روکتے ہیں اپنے لیے سمجھ کر، اپنا سمجھ کر روکتے ہیں اس کو، تو بھائی رک تو جاتا ہے وہ، لیکن ایک وقت کے بعد وہ ویسے بھی دوسرے کا ہو جاتا ہے میراث بن کر. اور پھر کتنی تکالیف، کتنی پریشانیاں، کتنی مصیبتیں آتی ہیں زندگی میں. تو جتنا زیادہ ہم خرچ کریں اللہ کے راستے میں یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے.